بات بھی سنتے چلیے کہ آپ کو جا کے کیا کرنا ہے۔ آج سنی کانفرنس سے واپسی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم لڑتے رہیں گے، ہم لڑتے رہے ہیں، لیکن سنیو، تم گلیوں میں نہ لڑے ہو، نہ تم ماضی میں لڑے ہو، نہ اب لڑے ہوئے۔ تم ایک ہو کر، نیک ہو کر، قصبے قصبے، دیہات دیہات، کریا کریا، تم نے محمد کی محبتوں کا پیغام پہنچانا ہے، حضور کے عشق کا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم خیبر سے لے کر ہم کراچی تک ایک نیٹ ورک آج کے بعد قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح دیہاتوں سے رابطہ قائم کریں، ہم کس طرح قصبوں میں جائیں، تمام ضلعی امراء اور تمام ناظمین، تمام تحصیلوں کے امراء اور ناظمین، میری ریکویسٹ سنیں کہ آپ ایک ایک گاؤں میں جا کے اگلے 6 ماہ میں محبت رسول کانفرنس منعقد کریں، تاکہ خیبر سے لے کر کراچی تک پتہ چلے کہ یہ زمین یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے نا۔ ہماری دل کی دھڑکنوں میں محبت رسول ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ This is the best way to contact mob in the cities and in the villages and in the cities۔ قصبوں کریوں میں موب سے، عوام سے حضور کی نسبت کے حوالے سے تعلق کی ایک ہی بنیاد ہے، حب رسول، حب رسول، حب رسول۔ محبت رسول کانفرنسز منعقد کرو۔ انشاءاللہ میں راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت ہم ضلعی کانفرنسوں میں آئیں گے تو پھر ہم اتنے بڑے اجتماع میں تو دل سے دل قریب تو ہیں، لیکن آنکھوں سے آنکھیں قریب نہیں ہیں۔ ہم جب دیہاتوں میں جائیں گے تو نظر سے نظر ملے گی، دل سے دل مل جائے گا نا۔ ہم حضور کی محبت بانٹیں گے، گویا نیٹ ورک محبت رسول کا، اور یہ آپ کا نیا عمل ہے۔ یاد رکھیے، تربیت کے بغیر کوئی قوم انقلاب بپا نہیں کر سکتی۔ آج اگر ہم تربیت یافتہ ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی، اگر ہم ٹرین ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ ایک فعال تربیت کی ضرورت ہے۔ جماعت اہل سنت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے کسی فعال نئے عمل کا اعلان کریں۔ انشاءاللہ اس رمضان میں جماعت اہل سنت ایک اراکین کا تربیتی اجتماع اور ماڈل ٹریننگ میٹنگ منعقد کرے گی، جس میں ہر ضلع 10 آدمی دے گا، اور انشاءاللہ 1000 آدمیوں کو ہم لے کے بیٹھیں گے، اور پھر وہ گلی گلی پھیل جائیں گے، اور ہمارے کام کو انشاءاللہ وہ آسانی سے اسٹریٹس میں اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہر ضلع اور ہر تحصیل ہمیں 10 اراکین دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کو تربیت دینے کی کوشش کریں گے اپنے ان مشائخ کی توجہ سے۔ ایک بات کی وضاحت یاد رکھے کہ جماعت اہل سنت پیری مریدی نہیں کرے گی، جماعت اہل سنت پیری مریدی نہیں کرے گی۔ پیری مریدی مشائخ کا کام ہے۔ ہم ان کے مریدوں کو ایک انقلابی سنی بنانے کی تربیت دیں گے، مرید ان کے ہوں گے، اور انشاءاللہ انقلابی محمدی عربی کے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ خانقاہ نشین اور مشائخ عظام ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ تیسری چیز صاحبوں، میں اب باتیں مختصر کرتا ہوں۔ یہ دور بندوق کا نہیں ہے۔ دیکھیے، بندوق کا ہوتا تو ایک کارکن ایک تصویر اٹھاتا ہے میرے عزیز، میں نے تو بیٹھ کے کہا مولانا شاہ احمد دررانی کی تصویر تم نے کاغذ پر لگائی ہے، آ کے میرے دل پر لگاؤ، میرے سینے پر لگاؤ۔
میرے سینے پر لگاؤ. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے. شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ آگے پیچھے تھے, تو کسی نے پوچھا برنارڈ شاہ سے شیکسپیئر کیسا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ہاں, he is taller than me but I stand on his shoulder. وہ لمبا ہے لیکن میں اس کے قد پر ہوں. مولانا نورانی اور نیازی یہ ہم سے پہلے ہیں لیکن ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے. جماعت اہل سنت اگر گلی سے یا رسول اللہ کہنے والوں کو اکٹھا کر رہی ہے تو اپنے بزرگوں کی ٹوپیاں نہیں نوچنا چاہتی. ہم سب ایک ہیں, ہم سب نیک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب نیک ہیں. برادران گرامی, میں نے کہا میزائل کا دور ہے اور یہاں سے میزائل چلتا ہے, امریکہ پہنچتا ہے. آج برین کی جنگ ہے, برین کی انٹیلیجنسیا کی جنگ ہے. آج میزائل اور ذہن لڑتے ہیں. اہل سنت کے لوگوں, کتنی بدقسمت جماعت ہے میری کہ جس کے پاس مرکزی دفتر بھی نہیں ہے, اور جبکہ ایک سیکریٹریٹ کی ضرورت ہے جہاں آپ محبت دینے والے ہیں, کچھ کرم فرمانے والے بھی ہیں. اگر کرم فرمانے والوں کے کلاڑوں سے بچ گئے تو اگلے 3 سال میں انشاءاللہ سنی سیکریٹریٹ ہم قائم کر کے دم لیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون ہمارے شامل حال ہوگا. اس کو ہم کس طرح لانچ کرتے ہیں یہ مظہر سعید کاظمی صاحب کی قیادت اور مشائخ اور علماء کی قیادت ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ سیکریٹریٹ کے نام پر ہم ٹوٹے بھی ہیں اور کہیں سیکریٹریٹ کے نام پر پھر نہ ٹوٹے. لیکن تم لاکھ بار ٹوٹو, لاکھ بار چھوٹو, لیکن یہ نیسیسٹی ہے, ضرورت ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے بغیر جنم نہیں لیتا, تحریک سیکریٹریٹ کے بغیر نہیں چلتی. انشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو کہ اگلے 6 سال میں ہمارے ساتھ تعاون کون کرے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاتھ نیچے کیجیے. برادران گرامی, نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ورد کیجیے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. گنبد خضرا والا کیسے مدد کرتا ہے نا, دھیان دیجیے. اب ایک اور لایا عمل کا جز. میرے دوستوں نے کہا کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو. میں اب نظام مصطفیٰ کی عملی امپلیمنٹیشن کے 2 نقطے بتاتا ہوں. پاکستان تباہ ہو گیا, تم جانتے ہو کہ آگ لگی ہے, سیاستدان پریشان ہے کہ ملک لوٹا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ خزانہ خالی ہے. جماعت اہل سنت ایک فارمولہ دیتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ دیا جائے کہ ملکی بیرونی قرضے ہم اتارتے ہیں, اس کے بغیر نظام مصطفیٰ نہیں نافذ ہوتا. انشاءاللہ احمد رضا کو ماننے والے قوم کے قرضے اتارنے میں سب سے آگے ہوں گے نا, سب سے آگے ہوں گے. ہم بیگنگ کریں گے اور ملک کو بچائیں گے. ہم بدکاری کا کام کریں گے اور ہم اپنے ملک کو بچائیں گے. ہم جماعت علی کے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. ہم مجدد کے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. دوسری بات سنیے, ان سپاہ صحابہ اور ان ایسی تنظیمیں جو بلٹس پر اتنے پیسے لگاتی ہیں, بندوقوں پر اتنے پیسے لگاتی ہیں, سپاہ محمد, ان سے گزارش ہے آؤ مل کے گداگر بنتے ہیں اور یہ سارے پیسے اپنے ملک کی تعمیر کے لیے لگاتے ہیں اور امن کی یہ تحریک ہم چلاتے ہیں. امن اور آشتی کے بغیر اس ملک میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نظام مصطفیٰ کی دوسری شک کہ جب تک ایچی سن والے ایچی سن میں بیٹھے ہیں اور تمہارا بچہ ٹاٹ پر بیٹھا ہے, نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا. ہم جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں تعلیم یکساں کر دی جائے اور برابری اس میں لائی جائے. تعلیم میں برابری ہی ہماری قوم کی ترقی کا راز ہے. تیسری بات,
महंगाई ने हमें मार दिया है और चाहिए कि गवर्नमेंट कम अज कम बेरोजगारी अलाउंस 1000 रुपया हर फर्द को दे। अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं दे सकते तो अगर गोल्ड शरीफ का, सियाल शरीफ का, अगर अजमेर शरीफ का, आले शहीदी का अगर लंगर लाखों लोगों को रोटी खिला सकता है तो हम फिर यूसुफ के गुलाम बन के आगे आते हैं, कहते हैं गेट आउट, इक्तिदार की चाबी हमारे अकाबिर को दो, इंशाअल्लाह माशी मसले हम हल करके बताएंगे। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी मैटर में निजाम मुस्तफा के लिए इंशाअल्लाह जो इकदाम उठाए हैं उन पर ख्याल है कि हम दूरस्थ तरीके से तवज्जो देंगे। बरादरान गिरामी, निजाम मुस्तफा के बाद टैक्सों के निजाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। ताजिर परेशान है, मंडी में आग लगी हुई है और अगर ऐसी बेइतमादी कायम रही तो ताजिरों का एतमाद उठने के बाद खजाने पर इसके मनफी असरात होंगे। निजाम मुस्तफा में टैक्सेस ठप हैं, लेकिन हम फिर भी मुतालबा करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उन सबको फिलफौर खत्म किया जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को फिलफौर खत्म किया जाए और निजाम ज़कात से हासिल होने वाले पैसों को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, इसको मोहम्मद के दीन की खिदमत पर लगाया जाए। तुमने मदारिस में जो ज़कात देते थे उसको सियासतदानों की अयाशी के लिए इस्तेमाल किया, तुम्हें पता नहीं है ये कलंदर जिस वक्त बिफर जाए ना तो फिर हमालिया भी इनके सामने नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि 30 अक्टूबर के बाद क्या होता है। हम रैलियां मेलियां तो नहीं करते, हम गुंबद खजरा वाले रसूल से कहेंगे रसूल आपके नामूस के ये मुहाफिज नहीं है, इनको गेट आउट करें, कोई मोहम्मद का गुलाम हमें अता कर दें। अब मैं निजाम मुस्तफा के सिलसिले में मेरी ये स्पीच तफसीली इंशाअल्लाह तहरीरी सूरत में आपको पहुंच जाएगी। अभी मैंने पेश की लिख करके इसको प्रिंट कर लिया था कि जमात अहले सुन्नत क्या सोचती है और जमात अहले सुन्नत मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। मैं अकाबिर के वक्त को मनहूज खातिर रखकर मैं आप इख्तिताम करता हूं, लेकिन मेरे साथ मैंने वादा किया था कि मैं दरूद पढ़ाऊंगा, मैं सलाम पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर। दरूद हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आलिम साहब ने सेक्रेटरिएट के लिए 500 रुपया हिदायत फरमाया है। अल्लाह इनको जजाए खैर अता फरमाए। मेरी मुराद ये नहीं थी कि आप मुझे चंदा दे, मैं इंशाअल्लाह अगर मुझ पर एतमाद किया गया तो गली गली जाऊंगा, पूछे पूछे जाऊंगा, लेकिन आले रसूल की एक निशानी है कि हम उतना ही उभरते हैं जितनी इजाजत दी जाती है और हमें जितना दबाया जाता है उतना ही दब जाते हैं। अगर दबाओगे दब जाओगे, अगर दबाओगे दब जाओगे। लेकिन साहब अगर तुम कहोगे कि मिल्लत आले सुन्नत को जरूरत है, गली गली चिराग रोशन करेंगे, मेरे साथ मिलके पढ़ो जरा दरूद और भूल जाए ये फिजा। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।